بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے چھوٹی سی گزارش کرتی ہوں کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے۔ شکریہ۔ صدیوں پہلے کی بات ہے کہ ایک اللہ کا نیک اور برگزیدہ بندہ ایک نہر کنارے وضو کر رہا تھا کہ نہر کے پانی میں اس نے دیکھا کہ ایک خوشنما تر و تازہ سیب بہتا ہوا آ رہا ہے، تو اس سیب کو دیکھ کر اشتہا اس پر غالب آئی اور وہ سیب اٹھا کر کھا لیا۔ جب وہ سیب کھا چکا تو اسے بعد میں خیال آیا کہ یہ تو میری ملکیت ہی نہیں تھا اور میں نے کھا لیا۔ تو جس سمت سے پانی آ رہا تھا، اللہ کا وہ بندہ اس جانب نہر کے کنارے چل پڑا۔ آخر وہ ایسی جگہ پر پہنچا جہاں پر ایک سیبوں کا باغ تھا، جس کی سیبوں سے لدی ٹہنیاں اس نہر کے پانی کے اوپر جھکی ہوئی تھیں۔ اللہ کے اس نیک بندے نے جب وہ باغ اور سیبوں سے لدی ٹہنیاں اس نہر کے اوپر جھکی دیکھی تو اس نے سوچا یقیناً سیب اسی باغ سے ہی گرا ہوگا۔ وہ بندہ اس باغ کے مالک کے پاس گیا اور اسے ساری بات بتائی کہ اس طرح ہوا اور میں نے آپ کا ایک سیب انجانے میں کھا لیا ہے۔ باغ کا مالک بھی کوئی صاحب نظر تھا۔ اس نے کہا کہ اس کی معافی مل جائے گی، لیکن میری 2 شرائط پوری کرنی ہوں گی۔ اس اللہ کے نیک بندے نے کہا ٹھیک ہے، شرائط مجھے منظور ہوگی، چاہے جیسی بھی ہو، لیکن مجھے معافی تو مل جائے گی نا؟ تو باغ کے مالک نے کہا ہاں، معافی مل جائے گی۔ باغ کے مالک نے کہا کہ پہلی شرط یہ ہے کہ تجھے میرے اس باغ کی 14 سال گوڈی کرنی ہوگی۔ جب یہ کر لوگے تو اس کے بعد دوسری شرط بتاؤں گا۔ اللہ کے اس برگزیدہ بندے نے کہا مجھے یہ منظور ہے، اور پھر وہ 14 سال اس باغ کی گوڈی کرتا رہا۔ جب 14ویں سال کا آخری مہینہ چل رہا تھا تو سیبوں کے باغ کے مالک کے گھر کچھ مہمان آئے، تو اس نے اللہ کے اس بندے کو کہا کہ جاؤ اور کچھ سیب توڑ کر لے آؤ۔ وہ گیا اور کچے سیب توڑ کر لے آیا۔ جب مالک نے کچے سیب دیکھے تو اس پر غصہ ہوا اور کہا کہ تجھے 14 سال ہو گئے ہیں تجھے اس باغ کی دیکھ بھال کرتے ہوئے، اور ابھی تک تجھے یہ پتہ نہیں چلا کہ پکے ہوئے سیب کون سے ہیں اور کچے سیب کون سے ہیں۔ تو اللہ کے اس بندے نے کہا کہ مالک 14 سال ہو گئے ہیں مجھے اس باغ میں، لیکن میں نے ایک دفعہ بھی سیبوں کی طرف غور سے نہیں دیکھا، یہ سوچ کر کہ کہیں اشتہا پھر غالب نہ آ جائے اور میں دوبارہ سے سیب کھانے کی غلطی نہ کر بیٹھوں۔ ابھی تک تو میں پہلی غلطی کی سزا بھگت رہا ہوں۔ جب مالک نے اس کی یہ بات سنی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس بندے سے کہا تمہاری پہلی شرط پوری ہو گئی ہے، جس پر تم پورے اترے ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ میری ایک بیٹی ہے جو نہ تو بول سکتی ہے، نہ چل سکتی ہے اور نہ ہی دیکھ سکتی ہے۔ میں تمہاری شادی اپنی اس بیٹی سے کرنا چاہتا ہوں، کیا تجھے یہ شرط منظور ہے؟ تو اس نے کہا جی مالک، مجھے یہ شرط منظور ہے۔ پھر باغ کے مالک نے اپنی اس بیٹی کا نکاح اللہ کے اس بندے سے باندھ دیا اور اسے کہا کہ یہ کمرہ ہے جس میں تمہاری ہونے والی بیوی بیٹھی ہے۔ جب اللہ کا وہ نیک بندہ اس کمرے میں جاتا ہے تو دیکھتا ہے ایک تندرست خواب رو دوشیزہ لڑکی بیٹھی ہوتی ہے۔ وہ فوراً پیچھے مڑتا ہے، جس سے دروازے کی درسال اس کے ماتھے پر لگتی ہے اور خون بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ باغ کے مالک سے کہتا ہے کہ وہاں تو ایک تندرست اور خوبرو دوشیزہ لڑکی بیٹھی ہے۔ تو مالک اسے کہتا ہے کہ گھبراؤ نہیں، وہی تمہاری ہونے والی بیوی ہے۔ بتاؤ کہ وہ بہری کیسے ہے کہ اس نے آج تک کسی غیر محرم مرد کی آواز تک نہیں سنی، اور نابینا اس لیے ہے کہ آج تک اس نے کسی غیر محرم مرد کو دیکھا تک نہیں ہے۔ اپاہج اس لیے ہے کہ کبھی چل کر گھر کی دہلیز سے باہر نہیں گئی۔ اور پھر جب ان 2 میاں بیوی سے پہلی اولاد جو بیٹا پیدا ہوتا ہے اس کا نام ہے
الشیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ جب بیوی اتنی پاکیزہ اور شوہر اس قدر اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ پرہیزگار، نیک اور صالح ہو تو اس سے پیدا ہونے والا پھر وقت کا ولی الشیخ عبد القادر جیلانی ہی ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، اگر یہ پوسٹ آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک اور کمنٹ ضرور کریں، اور مزید ایسی پوسٹس کے لیے مجھے فالو یعنی کہ سبسکرائب کریں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔